نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس محلہ حافظ آباد گجر خان میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ جو دوست بھائی ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیں، قبروں کو کشادہ اور منور فرما دیں۔ انسانی زندگی سے جو حیات وابستہ ہے، انسانی زندگی سے جو حیات وابستہ ہیں وہ تین قسم پر ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں جو انسانی زندگی سے وابستہ ہے۔ ایک حیاتی جسمانی ہے، وہ حیات جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ ایک حیاتی شعوری ہے جس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اور ایک حیات روحانی ہے جس کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ ان تینوں حیاتوں کی ابتدا بھی الگ ہے، ان تینوں حیاتوں کی حدود بھی الگ ہے، اور تینوں کی غذا بھی الگ ہے۔ اور یہ بہت اہم موضوع ہے، تھوڑا مشکل موضوع ہے لیکن موضوع بہت اہم ہے اور اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ حیات جسمانی یعنی وہ حیات جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، جو جسمانی ضرورت ہے انسان کی۔ کپڑے ہیں، یہ انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طرح غذا ہے، یہ انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک شعوری حیات ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی کے شعور میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کی صحت میں غذا سے اضافہ ہوتا ہے، آپ کے جسم کو راحت ملتی ہے اچھی رہائش سے، اچھی سواری سے، اچھے کپڑوں سے۔ اسی طرح انسان کی شعور میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب انسان علمی ماحول میں جاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کتابوں کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا شعور بڑھتا ہے، شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دو حیاتیں تو مشہور ہے، لوگ علم بھی حاصل کرتے ہیں، بشرط ہے کہ علم کا حصول شعور کے لیے ہو۔ اگر ایک آدمی ساری کتابیں پڑھ لے، سارے علوم حاصل کر لے اور اس کے اندر شعور نہ آئے، اس کے شعور میں اضافہ نہ ہو، اس کا ضمیر زندہ نہ ہو، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج کل زیادہ تر جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، صرف دنیا کے جتنے علوم ہیں، چاہے اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق تعمیر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق طب کے ساتھ ہو، اور چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو، اور چاہے دین کے ساتھ ہو، وہ سارے علوم ہیں۔ اور ان علوم کو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ کمائی میں اضافہ ہو۔ لوگ ڈاکٹر اس لیے بنتے ہیں کہ جب فیس لیں گے تو 1 سال میں ہم مالدار ہو جائیں گے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں مخلوق کی خدمت کروں، میں مخلوق کی خدمت کروں، اس لیے سائنس پڑھوں کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤں، اس لیے میں انجینئر بنوں کہ لوگوں کے لیے رفع رسانی کا ذریعہ بن جاؤں۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، اور علمی اعتبار سے بھی کم ہے، دینی اعتبار سے بھی، کہ اس لیے علم حاصل کیا جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں علم حاصل کر لوں، پھر ادارہ بناؤ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی دینی ماحول میں بھی بہت کم ہیں۔
ایک رواج بن چکا ہے، عصری علوم کا بھی ہے اور دینی علوم کا بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو علم اور مطالعہ آپ کو حق پہ کڑا نہ کرے، آپ کے شعور میں اضافہ نہ کرے، ظالم سے بغاوت نہ سکھائے اور مظلوم کی حمایت پر آپ کو آمادہ نہ کرے، تو وہ علم نہیں ہے۔ جو باشعور آدمی ہوگا وہ کبھی بھی ظلم پہ خاموش نہیں رہ سکے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 حیاتیں ہیں، ایک حیات جسمانی ہے اور ایک حیات شعوری ہے، اور ان کی ابتدا بھی الگ ہے، حدود بھی الگ ہیں اور غذائیں بھی الگ ہیں۔ اگر ایک آدمی کو بھوک لگ جائے، یہ جسمانی غذا ہے، جسمانی حیات سے اس کا تعلق ہے، وہ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے، اس کی بھوک ختم نہیں ہو۔ ظاہر بھوک لگی ہے تو کوئی نوالا پیٹ میں ڈالے گا، بھوک ختم ہوگی۔ اگر بھوک لگی ہے تو وہ علم سے بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ چاہے سارے علوم پڑھ لے، سارے کتابیں پڑھ لے، کیونکہ وہ غذا جسمانی نہیں ہے، وہ شعور کی غذا ہے، اور یہاں وہ کارآمد نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک آدمی کو علم کی ضرورت ہو، شعور کی ضرورت ہو، وہ چاہے کہ میرے شعور میں اضافہ ہو، وہ اگر دنیا کے سارے غذا کھا لے، 50 روٹیاں کھا لے، تو اس کے علم میں ایک نقطہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ جس طرح علم سے اور مطالعے سے انسان کی بھوک نہیں مٹے گی، اسی طرح روٹی کھانے سے، غذا کھانے سے، پیٹ بھرنے سے ایک رائی کے دانے کے برابر شعور میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ شعور کی غذا الگ ہے، وہ مطالعہ ہے، علم ہے، معلومات ہے، وہ غذائی الگ ہے۔ اور اسی طرح جسمانی غذا الگ ہے، تو جسمانی غذا یہ شعور کے لیے کارآمد نہیں، اور شعور کی جو غذا ہے وہ جسم کے لیے کارآمد نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دونوں کی غذا اور حدود الگ الگ ہے۔ یہ 2 چیزیں تو ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں مشہور بھی ہیں، اور اس پر محنت بھی ہو رہی ہے۔ جسم پر کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جسم پر لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ زیادہ محنت کی چیز نہیں ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور الحمدللہ میں قائل بھی ہوں دل سے، کہ بندے کو جسمانی غذا اتنی استعمال کرنی چاہیے جس سے انسان زندہ رہے، بس اتنی غذا استعمال کرنی چاہیے جس سے انسان معاشرے میں زندہ رہے اور عزت سے رہے، بس اتنی ضرورت ہے۔ لیکن لوگوں نے اس غذا کو مقصد بنا دیا زندگی کا، جسمانی غذا کو زندگی کا مقصد بنا دیا، موت اور حیات کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ ضرور اچھی سواری ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھی غذا ہونی چاہیے، بے شک کسی کا گلا گونڈ کے یہ چیزیں حاصل ہوں، کسی کا حق دبا کر یہ چیزیں حاصل ہو، کسی کے حقوق کو پامال کر کے یہ چیزیں حاصل ہو، لیکن حاصل ہونے چاہیے۔ تو شعور کی غذا بھی مشہور ہے کہ گلی گلی میں سکول بنے ہوئے ہیں، مدارس ہے، مساجد ہے، مکتب ہے، لائبریریاں ہیں، قدم قدم پر، لیکن ایک غذا جو روحانی ہے وہ ہمارے معاشرے میں مشہور نہیں ہے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، اور اس کی بنیادی وجہ شاید اس مادیت کے دور میں یہ بھی ہے کہ یہ جو حیات ہے روحانی، اس پر انسان کو ملتا کچھ نہیں ہے، دنیا میں اس پر کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، اور جن کو فائدہ ملتا ہے ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو دربار قائم ہے، یہ جو بڑے بڑے پیٹ والے یہ جو پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، موٹے موٹے ہاتھ والے، یہ روحانیت نہیں ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت تو مستقل ایک علم ہے، ایک حیات ہے، جس طرح جسمانی حیات ہے اسی طرح شعوری حیات ہے، اسی طرح روحانی بھی حیات ہے، اور اس کی مستقل غذا ہے، اس کی مستقل غذا ہے۔ جس طرح جسمانی غذا ہے، اگر آپ وہ غذا استعمال کر لیں جو جسم کے لیے مفید نہ ہو، نقصان دہ ہو، تو آپ اپنا توازن کھو جاتے ہیں،
صحت خراب ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شعوری غذا ہے، بعض علوم ایسے ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ شعور آ جائے انسان کا دماغ الٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی غذا ہے، یہ اگر اعتدال نہ ہو اس کے اندر، اور یہ نسخہ ٹھیک نہ ہو، یہ غذا ٹھیک نہ ہو، اس میں ملاوٹ ہو، آمیزش ہو، کوٹ ہو، تو کبھی کبھی انسان روحانی طور پر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے نقصان دہ بات یہ ہے کہ انسان کی روحانیت ختم ہو جائے۔ جب انسان کے اندر روحانیت نہ ہو، ملکوتی، دیکھو روحانیت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موسیقی یہ روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روحانیت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک شیطانی روحانیت ہے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ گانے ہیں، ڈرامے ہیں۔ اور جو ملکوتی روح ہے اس کی غذا قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ جو دو حیات ہے، شعوری حیات ہے، اس سے بھی ہم وابستہ ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ اور جو ہماری جسمانی حیات ہے اس کے لیے تو ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہماری روحانی حیات ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے، صرف وجہ نہیں، سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر حوالے سے تنزلی کی طرف روا دوا ہے، تنزلی کے راستے پر گامزن ہے، کیونکہ جب تک روح پاک نہیں ہوگی۔ دیکھو نا، یہ جو کھانا ہے جسمانی غذا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو جانور بھی بہت کھاتا ہے۔ کھانے سے اگر شعور میں آنا ہوتا، کھانے سے اگر روحانیت بڑھتی تو جانور سب سے بڑے روحانی ہوتے اور سب سے بڑے باشعور ہوتے۔ بعض لوگ اتنا فخر کرتے ہیں اپنے طرز زندگی پر، ایسی فخریہ باتیں۔ ویسے میری تو یہ عادت نہیں ہے کہ میں زیادہ ایسے لوگوں کے پاس نشست اختیار کروں، لیکن کبھی کبھی مجبوراً اگر مجھے بیٹھنا پڑ جائے تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچھا کھانا یا زیادہ کھانا یا راحت، یہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اگر اس سے شعور میں بڑھنا ہوتا تو جانور بڑے باشعور ہوتے، اور اگر ان چیزوں سے روحانیت میں اضافہ ہوتا تو جانور سب سے بڑے روحانی ہوتے۔ اس لیے جہاں ہم جسمانی غذا پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح شعوری غذا پر کوشش کرتے ہیں، ایک توجہ ہماری وہ روحانی غذا کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب ہم اس راستے میں قدم رکھیں گے، کبھی ایسے ماحول میں جائیں گے، کبھی ایسے افراد سے ہمارا واسطہ پڑے گا جو ان راستوں پہ کامزن ہے، تو پھر آپ جسمانی حیات کو بھی بھول جائیں گے اور شعوری حیات کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ جو سکون، جو مزہ، جو راحت روحانی غذا میں ہے، روحانی حیات میں ہے، وہ شعوری حیات میں بھی نہیں ہے اور جسمانی حیات میں بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔